حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 23 ہجری میں جب حج بیت اللہ سے واپسی پر مکہ سے مدینہ کی جانب محو سفر تھے، راستے میں ایک جگہ اپنے اونٹ کو بٹھایا اور زمین پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے سنگریزوں کو ادھر ادھر ہٹاتے ہوئے آرام کے لیے کچھ جگہ بنائی اور پھر وہاں اپنی چادر بچھا کر اس پر لیٹ گئے۔ جب نگاہ آسمان کی جانب اٹھی تو فوراً ہی دونوں ہاتھ بھی آسمان کی جانب بلند ہو گئے۔ تب اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے یوں دعا کی: اللہم کبرت سنی وضعفت قوتی وانتشرت ایتی فاقبضنی الیک، یعنی اے اللہ اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، قوت بھی کمزور ہو پڑ چکی ہے، رایہ بھی خوب پھیل چکی ہے، اس لیے اے اللہ اب تو مجھے بس اپنے پاس بلا لے۔ اور پھر مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد مسجد نبوی میں خطاب کے دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے شہادت کی دعا مانگی، لیکن پھر فوراً ہی فرمانے لگے: اَنَّ لِی الشہادۃ، یعنی میرے نصیب میں شہادت کہاں۔ اس جملے سے غالباً مقصد یہ ہوگا کہ مختلف محاذوں پر جو اسلامی افواج اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر مصروف جہاد ہیں، وہ تمام علاقے مدینہ سے بہت دور، سینکڑوں بلکہ ہزاروں میل کی مسافت پر ہیں۔ لہٰذا محاذ جنگ سے اس قدر دور جہاں مدینہ میں بیٹھے ہوئے شہادت کی توقع کس طرح کی جا سکتی ہے؟ اور پھر قدرے توقف کے بعد خود ہی یوں فرمانے لگے: ان الذی ساقنی من مکۃ الی المدینۃ قادر علی ان یسوق لی الشہادۃ الی المدینہ، یعنی وہ اللہ جس نے اپنے فضل و کرم سے مجھے مکہ سے مدینہ پہنچا دیا، یقیناً وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اب میرے لیے شہادت کو بھی یہیں مدینہ میں ہی پہنچا دے۔ اس واقعہ کے بعد محض چند روز ہی گزرے تھے کہ ماہ ذو الحجہ کے آخری دنوں میں ابو لؤلؤ فیروز نامی مجوسی غلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک بڑا زہر آلود خنجر بھی تیار کیا۔ ایک روز نماز فجر سے پہلے ہی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ مسجد کے کسی کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا، اور جب نماز کا وقت ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حسب معمول امامت کے لیے آگے بڑھے اور نماز شروع کی۔ ابھی تکبیر ہی کہی تھی کہ ابو لؤلؤ فیروز نے آگے بڑھ کر خنجر سے کئی وار کیے۔ لوگوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے اندھا دھند ہر ایک کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ چونکہ مسجد میں سب ہی لوگ غیر مسلح تھے، اس لیے اسے پکڑنے میں دقت پیش آئی۔ اس کے ان حملوں کے نتیجے میں وہاں موجود نمازیوں میں سے 13 افراد شدید زخمی ہوئے، جن میں سے 6 افراد شہید ہو گئے، کچھ موقع پر ہی اور کچھ بعد میں۔ اس موقع پر قاتل نے جب فرار ہونے کی کوشش کی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم نے اس پر اپنا کمبل ڈال دیا، جس پر اسے نقل و حرکت میں دشواری پیش آنے لگی، اور تب اس نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اسی خنجر سے ہی خودکشی کر لی، اور یوں وہ بدبخت اپنے اس بدترین جرم کے پیچھے کار فرما اصل سازش کو ہمیشہ کے لیے سربستہ راز کی شکل میں چھپا گیا۔